پریس کلب، کیونکہ آل دا وے فرام بلوچستان، آپ جانتے ہیں جب میں ترجمان تھی تو آپ لوگوں سے ملاقات میری ہوئی تھی، یہاں پہ میں نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی سیلاب کے دنوں میں، اور بڑا گہرا تعلق ہے بلوچستان کا پاکستان کے ہر صوبے سے، اور یہاں آنے کا مقصد اور کراچی پریس کلب کو میں نے کیوں اس کا انتخاب کیا، یہ ہمارے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے، اور آف کورس سندھ کے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے، اور پاکستان ہماری شان ہے۔ سندھ کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو تب سندھ ایکٹیولی پاکستان بننے کی جو ایک کیمپین تھی، جو قربانیاں تھیں، اس میں پیش تھا، ایکٹیولی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اسی لیے آج میں کراچی پریس کلب میں موجود ہوں، اور مجھے امید ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا پاکستان کا وہ چوتھا ستون ہے کہ جو پاکستان کی عزت پوری دنیا میں کروا سکتا ہے، اور کروا بھی رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آج میں اپنی تمام ٹیم کو یہ کہوں گی کہ آج ہم پاکستانی میڈیا اور سندھ پریس کلب کے لیے بھی نعرہ لگائیں گے۔ تو میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں میری ٹیم، پاکستانی میڈیا زندہ باد، کراچی پریس کلب زندہ باد۔ اب میں اپنے مین مقصد کی طرف آتی ہوں کہ میرا یہاں پر آنا اور آپ لوگوں سے کچھ دل کی باتیں بھی کرنا، اور آپ لوگوں کو ذریعہ بنانا کہ آپ کی توسط سے، آپ کے ذریعے ہماری یہ آواز، ہماری یہ حقیقت، ہمارا یہ سچ پوری دنیا دیکھے، سنے اور مانے۔ میں التماس کرتی ہوں اپنی تمام میڈیا سے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہوئی بنیان المرصوص مارکہ حق میں، اور ہم نے دشمن کو، اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑے دشمن کو مار بھگایا، اور اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ طاقتور پاورفل اسٹیٹ آف امریکہ نے تسلیم کیا۔ ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹس آ رہے ہیں، ہمارے JF تھنڈر طیاروں کا ڈیل ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہم نے رافیل کی مارکیٹ گرا دی، ہم نے نہ صرف وہ 7 طیارے گرائے، 25 ڈرونز گرائے جو اسرائیلی ڈرونز تھے۔ یہ ہے پاکستان کی حقیقت، جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو میری میڈیا سے التماس ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ نہ صرف افواج پاکستان، ہماری فورسز، ہماری گورنمنٹس، بلکہ ایک پاکستانی، چاہے وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ہم سب کو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان بچایا۔ اور اب میں میڈیا کو یہ کہتی ہوں کہ میڈیا بھی اب اپنا حصہ ڈالے، اور ذمہ داری کا ثبوت بھی دے، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہو کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے ایک قوم جس نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ یہاں میں یہ بھی کہوں تو دیکھیں، بھارت نے آزادی انگریز سے حاصل کی تھی، اس نے ایک نیا ملک نہیں بنایا۔ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے فاؤنڈر، انہوں نے ایک نیا ملک بنایا، پاکستان، اسلام کے نام پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔
میں یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں، میں صرف ایک سوال کروں گی اپنی میڈیا سے. ماشاءاللہ ہماری میڈیا بہت ایکٹیو ہے اور ہماری میڈیا کی نظر چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو جائے. بیسٹ میڈیا ہے ہمارے اینکرز، ہمارے رپورٹرز، ہمارے ٹی وی چینلز. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں جس طریقے سے بنیان المرصوص مارکہ حق میں ہماری میڈیا کا رول تھا، مثبت رول تھا. بھارت کا رول دیکھ لیا کہ وہ اپنے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا. ان کا مکروہ چہرہ، ان کا جھوٹ پوری دنیا نے دیکھا، جو شرمندگی انہوں نے اٹھائی. اور ہماری میڈیا کا رسپانسبلٹی with کریکٹر، with پازیٹیوٹی، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی. لیکن بلوچستان کو آپ نے دیکھا پچھلے 10-15 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات، خران میں کچھ دہشت گرد پکڑے گئے بینک لوٹتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی ڈی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی کہ خود کش بمبار پکڑے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک معصوم لڑکی جو خود کش حملہ کرنے والی تھی، فورسز نے بروقت کارروائی کر کے اسے پکڑا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ سنا کہ بلوچستان میں دھرنے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے، بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پر چلے گئے ہیں. آج میں آپ کو بڑی شان سے بتاتی ہوں کہ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا، میڈیا پروپیگنڈا چلتا ہے. آپ کے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا دشمن فالس نیریٹو قائم کر کے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. یہ بچوں کو ذرا باہر لے جائیں پلیز، بچوں کو باہر لے جائیں پلیز. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ آپ دیکھیں پاکستان ہمیشہ امن کا شہدائی ہے. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا تعلق چاہتے ہیں. لیکن جب کوئی ہمارے جو اسٹیبلٹی ہے اس کو چھیڑے گا تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ایک فالس نیریٹو کے ذریعے، ایک فالس فلیگ کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر اور جھوٹا الزام لگا کے بھارت نے کیا کیا سب نے دیکھا. اور اسی طریقے سے بلوچستان، آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کو بھی پچھلے دنوں ایک مووی آتی ہے جس میں وہ لیاری کا ایک جھوٹا چہرہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. وہ گانا بھی چوری کا گانا ہے. تو بھارت دوسرے سانگز چوری کر کے، وہ کسی کویتی نے گایا ہوا ہے، جھوٹی کہانی لیاری کی بنا کر بلینز ڈالرز کما رہا ہے. یہ ہے فالس نیریٹو جس کو ہماری میڈیا نے کاؤنٹر کرنا ہے. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آج میں آپ کو بلوچستان کا اصل چہرہ دکھاؤں گی. ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ مٹھی بھر لوگ مہرنگ کی شکل میں، سمیدین کی شکل میں، بی ایل اے کی شکل میں، بی ایل ایف کی شکل میں، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کانفرنس میں جا کے جھوٹا رونا روتے ہیں. ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے. اور آج یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا اصل چہرہ کیا ہے. وہ لوگ مٹھی بھر ہیں، وہ ہزاروں پر حکومت نہیں کر سکتے، وہ لاکھوں پہ حکومت نہیں کر سکتے. اور یہ ہے بلوچستان کا اصل چہرہ، یہ ہے لیاری کا اصل چہرہ جو میں آج آپ کو دکھاؤں گی. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں، یہ فرح یوسف ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے. فرح یوسف پہلی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی لڑکی ہے جو فٹ بال ریفری اسیسر ہے. اس کا تعلق نوشکی سے ہے. یہ ایک ٹیلر ماسٹر کی بیٹی ہے.
جس نے ہمت نہیں ہاری، جس نے پاکستان کے جذبے کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں نے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں کروانی ہے، تو میڈیا پر یا انٹرنیشنل میڈیا پر فرح یوسف کہاں ہے؟ ہمیں ماہرنگ تو نظر آ رہی ہے، ہمیں سمی دین تو نظر آ رہی ہے جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جن کے خاندان BLA کے کارکن ہیں، ہمیں فرح یوسف نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے اوران سے آیا ہوا لڑکا، آپ نے ہمیشہ سنا کہ اوران میں دہشت گردی ہے، اوران ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا علاقہ ہے، آپ نے ہمیشہ یہ سنا۔ کیا میڈیا نے یہ بتایا کہ اوران احمد ابن سکینہ ایک کتھک ڈانسر کا بھی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، ایک بلوچ لڑکا، ایک کتھک ڈانسر جس نے پوری دنیا میں نام روشن کیا۔ کہاں ہے میڈیا؟ کہاں ہے انٹرنیشنل میڈیا؟ میں سوال کرتی ہوں آج، مجھے بتائیں، میں آپ کو بلوچستان کا اصل رنگ دکھا رہی ہوں، ثبوت کے ساتھ دکھا رہی ہوں، سچ کے ساتھ دکھا رہی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے ڈاکٹر نمی، دا بیسٹ گائناکالوجسٹ فرام کلات، جو ہیومینٹی پہ کام کر رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مفت علاج کر رہی ہیں خواتین کا۔ مجھے میڈیا پہ ڈاکٹر نمی تو کہیں نظر نہیں آتی، جن کا کلات سے تعلق ہے۔ پنجگور نادیہ، 1 مہینہ ہوا ہے کہ یہ ماں بنی ہے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس کا جذبہ اس کو یہاں لے کے آیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ پنجگور کا علاقہ آپ سب جانتے ہیں، تربت کا علاقہ آپ سب جانتے ہیں، ہمیشہ سنا ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، وہاں پر دھرنے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مانتے ہیں ہم، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وہاں پر نادیہ جیسی بہادر ناڈر لڑکی بھی رہتی ہے، جو اپنی اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ آج اس پریس کانفرنس میں موجود ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہے اصل بلوچستان۔ بلوچستان وہ نہیں جو دھرنے ہیں، جو دہشت گردی ہے، جو مار پیٹ ہے، جو نفرتیں ہیں، وہ بلوچستان نہیں ہے، اور ہم ان مٹھی بھر لوگوں کو بلوچستان پر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ بہت عرصہ ہوا، میں بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی، بہت کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر لیاری سے موجود ہیں ہمارے آفتاب احمد صاحب، فٹ بالر ہیں، 1992 سے کوچنگ کر رہے ہیں۔ اس طرف آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے نورانی چہرے کے ساتھ گلزار حسین موجود ہیں لیاری سے، جو 1982 سے فٹ بال کوچنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ اور لوگ بھی جو راستے میں ہیں، جو لیٹ ہو گئے ہیں، جو لیاری سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سافٹ ویئر بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کے کوہلو کا لڑکا سافٹ ویئر بنا رہا ہے۔ یہ تو میرے خیال سے میں شاید 1% بھی بلوچستان کا ٹیلنٹ یہاں لے کے نہیں آئی، لیاری کا ٹیلنٹ یہاں پر لے کے نہیں آئی۔ لیاری کو لانے کا یہاں پر مقصد کیا تھا؟ کہ بھارت کا مکروہ فالس نیریٹو کہ ایک فلم جھوٹ پہ مبنی بناتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، اور جھوٹ پہ مبنی اپنا جھوٹ پوری دنیا میں بیچتا ہے اور بلینز روپے کماتا ہے۔ کہاں ہے ہمارا میڈیا؟ ہمارے پاس تو سچ موجود ہے، ہمارے پاس تو نریندر مودی کا سچ موجود ہے، ہمارے پاس ابھینندن کا جو ہے سچ موجود ہے، ہمارے پاس کلبھوشن یادو کا سچ موجود ہے، ہمارے پاس بنیان المرصوص مارکہ حق کا سچ موجود ہے، ہمارے پاس بلوچستان کا یہ اصل چہرہ موجود ہے۔ تو پھر ہماری میڈیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بحیثیت رکن بلوچستان اسمبلی میں اور میری ٹیم اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ میں اس گروہ کو جو مٹھی بھر ہے کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچائے۔ جب ہمارے مبارکباد میں یہاں پر پیش کرتی ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ اب پاکستان کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ حافظ قرآن نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حافظ قرآن ہیں. ان کے فادر مسجد کے امام تھے، پرنسپل تھے. اس حقیقت اور اس سچ کو کیسے جھٹلائیں گے؟ اب پاکستان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اب ہمارے پاس وزیر اعظم شہباز شریف جیسے ویژنری لیڈر موجود ہیں. اب پاکستان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اور میں مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ جوڑ کے جناب وزیر اعظم صاحب، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لیاری کے لوگ، ہم بلوچ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سے بڑھ کر محب الوطن کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے بلوچستان. پھر سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی یہ حقیقت، یہ کیا ہے؟ یہ لیٹر میں آپ سب کو دوں گی. آپ یہ دیکھیں، یہ ہے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن، ایک ایسی ایسوسیشن جو لندن بیسڈ ہے. کامن ویلتھ کا تو آپ سب کو پتہ ہے. 56 کنٹریز کی ریپرزنٹیشن ہے اس ایسوسیشن پہ. پنجاب میں پچھلے سال ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی کانفرنس ہوئی تھی. اس کو ہوسٹ کیا تھا پنجاب اسمبلی نے. جب ہماری پچھلے سال آسٹریلیا میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد اس سال اس کی کانفرنس ہوئی باربیڈوس میں. 56 کنٹریز کے پارلیمنٹیرین سینیٹرز وہاں پر موجود تھے. ایون کہ آپ کے بھارت کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پر موجود تھے. اور وہاں پر کیا ہوا؟ پیس کمیٹی، سیکیورٹی کمیٹی سی پی اے کی نہیں تھی. سی پی اے اتنی بڑی طاقت، اور وہ کام کیا کر رہی تھی؟ لیجسلیشن پہ، کیپیسٹی بلڈنگ آف دا پارلیمنٹیرینز پہ، گڈ گورننس پہ، کلائمیٹ چینج پہ. کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس پہ سی پی اے کام نہیں کر رہی ہو. مجھے 2 سال ہوئے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے. میں ایشیا ریجن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو میں کون ہوں؟ فرح عظیم شاہ کلات سے تعلق رکھنے والی ایک بلوچ عورت. اور یہ ہے سی پی اے کا وہ لیٹر جو جنرل سیکرٹری نے فرح عظیم شاہ کو لکھا ہے، کیونکہ جنرل اسمبلی میں فرح عظیم شاہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر اسپیچ کی کہ پاکستان کی یہ قربانیاں ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. لیکن پھر بھی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی پاکستان امن کی بات نہیں چھوڑتا. تو یہ ایسوسیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ امن کمیٹی نہ بنائے. تو بلوچستان نے سی پی اے میں 56 کنٹریز کو متفقہ طور پہ یہ سوچنے پر اور ماننے پہ مجبور کر دیا کہ اب سی پی اے کی پیس کمیٹی بنے گی. اپروو ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور پاکستان سے یہ انیشیٹو کس نے لیا؟ بلوچستان نے. کہاں ہے میڈیا؟ کسی نے کوریج نہیں دی. کسی نے. جب مہرنگ دھرنے لے کے اٹھتی ہے سارے سوشل میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے. جب سمیدین نکلتی ہے تو سارے سوشل میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے. اور وہ جا کے دشمنوں کی گود میں بیٹھ کے، یہ ہمارے دشمن ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی کانفرنس ہوتی ہے، ان کو دوسرے ممالک بلاتے ہیں، بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ بلوچستانی نہیں ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جو ہمارے جوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو ہماری بچیوں کے برین واش کر رہے ہیں، انہیں خود کش بمبار بنا رہے ہیں. وہ بلوچستانی یا پاکستانی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور آج میری صورت میں اور ان کی صورت میں یہ لاکھوں بلوچ حقیقت ہے. اور آج آپ سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب نہیں چلے گا زیادہ یہ ڈرامہ. اب یہ چند لوگ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کریں گے. میرے التماس ہے میڈیا سے کہ خدا را آپ لوگ جاگ جائیں. آپ لوگوں کی بہت بڑی طاقت ہے.
اب پاکستان کو آپ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فورسز مل کے اور جو حکومتیں ہیں ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے اور پاکستان کو ایک روشن مستقبل دینا, اور انشاءاللہ پاکستان کی عزت بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایک اور چیز, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میرے دل کے قریب ہے, اس پہ بھی میں بات کروں گی. تھوڑی سی دو چیزیں میں یہاں پہ ضرور ڈسکس کروں گی کہ بلوچستان گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ بلوچستان جو اپنے خاندان میں دشمنیاں مول لیتا ہے کہ میں میرٹ پہ نوکریاں دوں گا, میں اس بات کی گواہ ہوں کہ نوکریاں نہیں بکیں گی, میں میرٹ پہ نوکریاں دوں گی, اس کا خاندان اس سے ناراض ہوتا ہے. کہاں ہے میڈیا؟ پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان BSDI جیسے منصوبے متعارف کروا رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان مائنورٹیز کے لیے بھی اسکل ٹریننگ کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ٹرانسجینڈرز کو بھی اسکل ٹریننگز دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان یوتھ کو انگیج کر رہا ہے, کھیلوں کے میدان آباد کر رہا ہے, ایجوکیشن ریفارمز لے کے آ رہا ہے. کیوں ہائپ کریٹ نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر کیوں ہمیشہ جو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں, ساری میڈیا ان کو کوریج دیتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ان کو کوریج دیتی ہے. تو یہ بھی تو بلوچستان میں ہو رہا ہے. BSDI کی وہ ٹیم جو سڑکیں بنا رہی ہے, حملے ان پہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ اپنی سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, وہ اپنے ڈیمز بھی بنا رہے ہیں, وہ سکولز بھی بنا رہے ہیں. وہ لوگ صاف پینے کا پانی, صحت کی سہولتیں کیا کچھ نہیں کر رہے. تو کہاں ہے میڈیا؟ یہ وہ درد ہے جو ان 10 دنوں میں دوبارہ جاگا ہے. یہ وہ درد ہے کہ کیوں بھائی بلوچستان اونچی شان والا علاقہ ہے, پہاڑوں جیسی بہادری جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں, مہمان نوازی کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں بلوچستان کی. بلوچستان میں دہشت گردی جو کر رہے ہیں, جو بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کا یہ مکروہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب یہ ٹیم اور حکومت بلوچستان بالکل آرام سے نہیں بیٹھے گی, اور پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں یہ چہرہ لے کر جا رہے ہیں. ہمارے سنگرز یہاں پر موجود ہیں. ہمارے سریاب کے سنگر لیاقت پارکوئی, جن کے فادر ایک رائٹر تھے, مراد پارکوئی, جنہوں نے بکس لکھی ہوئی تھی براہوی میں, ادب کے میدان میں پیچھے نہیں بلوچستان, سافٹ ویئر بنانے میں پیچھے نہیں بلوچستان, ڈاکٹرز, انجینئرز, کون سا ایسا شعبہ ہے جو میں آپ کو گنواؤں؟ اگر میں یہاں ان سب کو لے کے آتی تو آپ کے اس پریس کلب میں جگہ کم پڑ جاتی, لیکن ہم نے ان کو ریپرزینٹ کیا, اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم پوری دنیا میں ریپرزینٹ کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کو ایک ایشو جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور یہاں پر میں ذکر کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. یہ ایشو میرے دل کے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اسلاموفوبیا. Here I would like to appreciate the support and concern of the President of US, Honorable Donald Trump. The way he intervened to support nations, to protect humanity from disaster, he really deserves Nobel Peace Prize. But Honorable Donald Trump, with respect, I must say that Islam never hates. Hatred is the habit of those who are by name Muslims, but they are not practicing Islam. I, today in the Press Club of Karachi, the province which actively participated to build Pakistan in the name of Islam, my message is for the entire world is that Islam is for all. And what is Islam? Islam is peace. Islam is forgiveness. Islam is tolerance.
Islam is unity. Islam is empathy. Islam is compassion. Islam is discipline. Islam is love. And above all, Islam is humanity, nothing else. Islam emerged when this world was indulged in social injustice and moral decay. Social structure was oppressed in the state of chaos. Islam revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meri un pe jaan qurban, to transform society not only for Muslims but for the entire world. So this is Islam. My message to all the Muslims that Islamophobia is because of us, because we are by name Muslims. We are not practicing Islam. So now this campaign the campaign started since 2016. And I started this campaign in Lahore. I launched this in Lahore. Then I was waiting for the big conferences. I was waiting for the big names to join me in this campaign. But then, day before yesterday, I was thinking that this is the lobby which I can take along to the entire world. And I'm saying this with conviction that now this lobby, this campaign will never stop. And the entire world will know that the terrorism, the extremism, hatred, it's not Islam. Islam is humanity. And that's it. اور آخر میں ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا, اور میرے ساتھ مل کے یہاں نعرہ ہو جائے میڈیا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, اور ہماری پاک افواج کے لیے بھی, پاکستانی میڈیا زندہ باد. آوازیں نہیں نکل رہی. پاکستانی میڈیا زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک افواج زندہ باد. اور ہماری تمام فورسز, چاہے وہ CTD ہے, پولیس ہے, تمام کی تمام زندہ